مشاہدات میں بات ہے، اگر ہم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، لیکن کربلا میں حسین علیہ السلام نے نظام ہی بدل دیا. انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صبر کرو، بلکہ اس مصیبت میں حسین شکر کر رہے تھے. شکر کرنے میں اور صبر کرنے میں زمین آسمان کو فرق ہے. بالکل. صبر کب ہوتا ہے؟ صبر جب ہوتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم صبر کرو. لیکن مظلوم کربلا صبر کے ساتھ ساتھ شکر کر رہے تھے. شکر ایک آگے کی منزل کا نام ہے. مصیبتوں میں شکر الہی کرنا یہ صرف اہل بیت کا کام ہے. اگر کسی انسان پر تھوڑی بہت اللہ اگر رسی ٹائٹ کر دے تو اس کے اوسان کھو جاتے ہیں اور وہ انکار پروردگار وہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، نہ اللہ ہے نہ کوئی رسول، یہ ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں یہ خدا سمجھ میں نہیں آتا. اگر حسین علیہ السلام مقتل میں سجدے آخر میں کرتے کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے تھے حسین، کتنے مضبوط تیرے دل کے ارادے، تیرے دل کے ارادے تھے حسین. اس سے ٹکرانے کی نیزوں میں بھی ہمت کتنے مضبوط تھے. یہ سارے ثواب کی ایک مجلس ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مجلس کا ثواب جو ملے وہ مرحوم والمغفور کی روح کے ساتھ، چونکہ یہی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس جو مرنے کے بعد ہمارے کام آ سکتے ہیں. بالکل. اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ نے کہا وجاءت کل نفس معها صائب و شہید، ہم ہر نفس کو اس کے صائب کے ساتھ بلائیں گے، یعنی اس کو حقانے والے کے ساتھ بلائیں گے. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے پاس کچھ ایسے رہنما بھیجے ہیں کہ جو دنیا کے پاس نہیں ہیں. یہ افسانے نہیں ہے بلکہ یہ حقیقتیں ہیں. محمد عربی کے جیسا زمانے میں کوئی نبی نہیں آیا اور علی سے بڑا کوئی رہبر اس دنیا میں نہیں آیا. یہ دنیا کو یہ تاریخ ہے. بالکل یہ نہیں کہ اسلام کی وجہ سے محبت میں کہہ رہے، تاریخ انسانیت میں علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں گزرا. عرب کے جتنے بڑے بہادر تھے، مرحب، حارث خیبری، عمر ابن عبدود، یہ جتنے بھی بہادر تھے ان سب کو قتل کرنے والے کا نام ایک ہے، اس کا نام علی ابن ابی. کمالات میں اگر آ جاتے ہیں تو انسان کو معراج ملتی ہے. کوئی ولی نہیں بنتا جب تک کہ امیر المومنین کے نام کی تسبیح نہ جپے، چاہے وہ مخدوم اشرف ہو یا نظام الدین اولیاء ہو یا غریب نواز ہو. کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ علی کے نام کی تسبیح کو نہ جپے. ان کے پاس وہ پاور، ان کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں. یہ جب چاہیں زمین کو آسمان میں بدل سکتے ہیں، آسمان کو زمین میں بدل سکتے ہیں. یہ اختیار تاریخیں بھی ہیں. ایک انسان نے یہی تو کہا تھا، تاریخیں ہیں، میں پڑھنا نہیں چاہتا، کہ تم کتنے بڑے دعوے کرتے ہو. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام معاویہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. امام اپنے فضائل بیان کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو شام کو عراق، عراق کو شام بنا دوں، اگر میں چاہوں تو دن کو رات، رات کو دن بنا دوں. امام اپنی اختیارات بیان کر رہے ہیں. ایک شخص، امام کا ایک جملہ یہ تھا، اگر میں چاہوں مرد کو عورت اور عورت کو مرد بھی بنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اتنا اختیار ہے. ایک حاسد، ایک حسد کرنے والا اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول حسن مصطفیٰ، کیا تم یہ خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہو؟ بھلا یہ ممکن ہے دن کو رات، رات کو دن، مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق، دن کو رات، رات کو دن، عراق کو شام، شام کو عراق، اور مرد کو عورت کیسے بنا سکتے ہو؟ امام کے پیشانی پر تیور آئے اور امام نے ایک جملہ کہا تھا. دمعۃ الساکبہ میں یہ روایت ہے، امام نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ یہ تھا کہ تو کیسے مردوں میں بیٹھی ہے. تاریخ کا یہ جملہ تھا، امام نے یہ جملہ کہا، وہ مرد عورت میں تبدیل ہو گیا. اتنا اختیارات ہے ان کے پاس. یہ تاریخیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں. کتنے
صاحب اختیار ہے اور صاحب اختیار کل بھی ہے، جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں اور جب چاہے جب کر سکتے ہیں۔ مایوس اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونے کا نام ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، جس طریقے سے کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام ہر مصیبت پر شکر الہی کرتے تھے، ہر مصیبت پر شکر الہی کرتے تھے۔ تاریخ اور روایات یہ بتاتی ہے کہ مظلوم کربلا حسین علیہ السلام رضا علیہ السلام کے مرحوم کے سال ثواب کے جملے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ امام فرماتے ہیں ابن شبیب سے، اے ابن شبیب، جب تمہیں کسی بات پر رونا آئے، جب تمہیں دنیا کی کوئی مصیبت پر رونا آئے تو تم اس مصیبت کو منتقل کر دینا ہمارے جد حسین۔ اگر تمہیں اپنے مرحومین پر رونا آئے تو کربلا کی طرف رونا، تم نے مرحوم کو دفنایا بھی ہے، مرحوم کو دفنایا بھی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں حسین علیہ السلام کو نہ دفنایا گیا تھا نہ غسل کیا گیا۔ کہاں تک سمجھتے رہیں گے آپ؟ کتنی مصیبتیں۔ دوسری روایت چھٹے امام جعفر صادق علی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، من بکا علی مصائب الحسین فجبت لہ الجنہ، جو حسین مظلوم کربلا کی مصیبت کو یاد کر کے رویا تو اللہ نے اس پر جنت کو واجب قرار دیا۔ روایت ہے، مستند روایت، جو بھی کوئی رویا۔ اب ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ امام حسین مظلوم کربلا کے چند جملے مسائل کے دیں۔ حسین کون ہے؟ حسین پنجتن کا آخری چراغ کا نام، فاطمہ زہرا کی تمنا کا نام حسین۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جب امام حسین مادر شکم میں تھے تو جناب زہرا سے باتیں کرتے تھے، اور تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وصیت زہرا میں سے نہ جانے کتنی وصیتیں تھیں۔ ایک وصیت یہ بھی تھی بی بی زہرا کی علی علیہ السلام سے کہ اے ابو الحسن، میرا حسین بہت چھوٹا ہے، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، ابو الحسن اس کی پیاس کا خیال یعنی اسے پانی پلاتے رہتے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شب عاشور امام مظلوم کربلا کے خیموں کا ایک عجیب منظر تھا، نہ جانے کون سی مصیبت کہاں سے وارد ہو گئی۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جنگ جو تھی یہ شب عاشور میں ہونے والی تھی، لیکن امام نے اس کو ملتوی کر دیا۔ کب کے لیے؟ 10 روز عاشور۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں امام حسین کو ملتوی کیا؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام جانتے تھے، اور امام نے اس جنگ کو ایک دن کے لیے ملتوی کیوں کر دیا؟ امام نے اس لیے اس جنگ کو ملتوی کر دیا تھا کہ امام اپنی امامت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، امام اپنی امامت کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لشکر میں حر ابھی آیا نہیں ہے، اس کا انتظار امام کر رہے تھے اور جنگ کو ملتوی کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ محضر شہادت میں جناب علی اصغر کی جو عمر تھی وہ 6 ماہ تھی۔ علی اصغر کی عمر کو 6 ماہ پورے ہونے میں صرف 1 دن کا وقت تھا، تو امام نے وہ جنگ کو ملتوی کیا۔ اور بھی وجہ ہے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے جب امام کے روز عاشور کی جنگ ہو گئی، امام کے تمام انصار اصحاب شہید ہو گئے، تو آخر میں امام وقت بچتے ہیں۔ امام مظلوم بہت پیار کرتے تھے اپنی بہن سے۔ امام یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری زندگی میں زینب کبھی خیمے سے باہر نہیں چاہتے تھے۔ امام نے نہیں چاہا کہ میری بہن عصمت زادی کبھی خیمے سے باہر نکلے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے مختصر، امام جب گھوڑے سے گر گئے، رخصتی کو چھوڑ دو، جب امام گھوڑے سے مقتل میں آ گئے، زمین پر آ گئے امام، اب امام کے آخری وقت تھا،
لیکن کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ امام کو جا کر دیکھ لے کہ امام زندہ ہے یا مر کسی کے اندر اتنی ہمت اور کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا کر امام کا معائنہ کرے کہ امام اس دنیا میں ہے یا امام آخری وقت ہے۔ اب تاریخیں یہ بتاتی ہے کہ ایک بھی انسان تھا جس کو لایا گیا تھا شام سے، وہ کس لیے؟ وہ گھوڑوں کا جو کام کرتا تھا وہ ان کے گھوڑوں کو کھورے مورے صاف کرتا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے اس کو بھیجا کہ جا کر امام حسین کو دیکھ لے کہ امام زندہ ہے یا مردہ۔ لیکن اس روایت کو ضعیف بتاتے ہوئے معتبر روایت یہ ملتی ہے کہ جب یہ دیکھا کہ حسین کو پہچاننا مشکل ہو گیا کہ حسین زندہ ہے یا مردہ، فوج اشقیہ میں سے ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ سب مشوروں کو چھوڑتے ہوئے کہ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اگر حسین کے خیموں میں آگ لگا دو گے تو حسین اگر زندہ ہوگے تو حسین اٹھ جائیں گے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ مشورہ طے پایا گیا تو فوج خیموں کی طرف دوڑنے لگی اور یہ آوازیں بیویوں کی آنے لگی، واہ حسینہ، کوئی مقتل سے آواز آئی، اے زینب خیمے سے باہر نہیں آنا، ارے حسین کی زندگی میں خیمے سے باہر۔ یہ پتا چل گیا کہ حسین ابھی زندہ ہے، فوج پیچھے آ گئی۔ تو فوج پیچھے آ گئی۔ دوسرا مقتل ایک روایت ہے بساط کی، مقتل امام حسین جب صدیاں گزر گئی امام قتل ہو گئے۔ یہ روایت پڑھ بھی چکا ہوں، پھر آمدن امام حسین کے مقتل سے متعلق یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ جو کربلا گئے ہیں انہوں نے روزہ امام حسین بھی دیکھا ہوگا اور حبیب ابن مظاہر کی زری بھی دیکھی ہوگی۔ امام حسین کا روزہ ادھر ہے، ادھر حبیب ابن مظاہر کی زری ہے، اور اس کے برابر میں مظلوم کربلا کا مقتل ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین اتنے قداور نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ آپ مان لیں کہ امام حسین 6 یا 7 فٹ، لیکن جب آپ مقتل امام حسین کو دیکھیں گے تو مقتل ایک وسیع ہے، 20 گز کا ہے وہ مقتل ہے۔ کسی نے سید زادہ یعنی اولاد زہرا سے، نجف اشرف کے ایک عالم دین سے عرب کے، انہوں نے سوال کیا کہ امام حسین اتنے قداور تو نہیں تھے، لیکن کیا وجہ رہی کہ حسین کے مقتل کو وسیع بنایا گیا؟ کیا وجہ رہی کہ حسین کے مقتل کو وسیع بنایا گیا؟ امام اتنے وہ عالم سے، سید زادے تھے، معرفت رکھتے تھے، انہوں نے شہر میں جا کر امام حسین پر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس سید زادے کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے۔ اس نے کہا پھر سوال کرو، تمہارا سوال کیا ہے؟ کہا سید میرا سوال یہ ہے کہ امام اتنے قداور نہیں تھے، مگر مقتل کی طرف جب دیکھتا ہوں تو امام حسین کا مقتل بڑا وسیع نظر آتا ہے۔ مقتل کی طرف دیکھتا ہوں تو امام کا مقتل بڑا وسیع نظر آتا ہے۔ اس سید نے کہا کہ تم نے مقتل کی طرف تو دیکھا مگر تاریخ ہے نہیں پڑھی۔ اس نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ مقتل کو وسیع بنایا گیا؟ سید نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور کہا کہ میرے جد کو اس طریقے سے قتل کیا گیا کہ خنجر لگتا تھا، امام تڑپتے تھے، ارے جہاں جہاں امام تڑپتے جاتے تھے امام کے خون کی چھینٹیں جاتی تھی، ارے اسی کو مقتل بنا دیا گیا، میرے امام کو بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ واہ حسینہ، واہ حسینہ۔